نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح رواه الترمذي صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانوں ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو شیطان کے پیچھے نہ چلو انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین چار چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت رہی ہیں۔ چار چیزیں انبیاء کرام کی سنت اور ان کا طریق زندگی گزارنے کا اسلوب چار چیزیں رہی ہیں۔ نمبر ایک فرمایا الحیا شرم و حیا والی زندگی تمام انبیاء کرام نے حیا اور شرم و حیا والی زندگی گزاری ہے۔ کوئی نبی بھی بے حیائی کی زندگی کسی نبی نے نہیں گزاری۔ فرمایا کہ دوسرا کام ہے والتعطر خوشبو لگانا۔ تمام انبیاء کرام کیا کرتے تھے، ان کی سنت ہے کیا کرنا، خوشبو لگانے سے انسان کی نفاست کا طبیعت کی نفاست کا پتہ چلتا ہے، عمدگی کا پتہ چلتا ہے، کتنا نفیس الطبع آدمی۔ انبیاء کرام انتہائی نفیس الطبع خوشبو لگاتے تھے۔ فرمایا کہ والسواک مسواک کرنا، یہ مسواک کرنا انبیاء کرام کی سنت، صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء کرام کی سنت۔ مسواک کرنا کیا چیز ہے؟ پاکیزگی۔ تمام انبیاء کرام ہمیشہ طہارت اور کس کا نظافت اور پاکیزگی کا خیال رکھتے تھے، مسواک کرتے تھے تاکہ منہ سے بو نہ آئے، دانت صاف ہو، منہ صاف ہو۔ اور چوتھی چیز تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نکاح کرنا۔ تمام انبیاء کرام نکاح کرتے تھے۔ نکاح کرنے کا مطلب یہ کہ ایک پاکیزہ زندگی، نکاح والی ازدواجی زندگی گزارتے تھے۔ اب آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ کیا بیان کیا، حیا، چوتھے نمبر پہ کیا بیان کیا، نکاح۔ شرم و حیا کی حفاظت کے لیے کیا ہے، نکاح ہے۔ اس کا بندوبست جو نا حیا کا، شرم و حیا کا بندوبست، اس کی حفاظت کا انتظام کس سے ہوگا، نکاح سے ہوگا۔ تمام انبیاء کرام نکاح والی زندگی، آوارگی کی زندگی نہیں، لوفر پنا نہیں، بے حیائی والی زندگی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر نبیوں والی زندگی گزارنی ہے تو اپنی زندگی میں شرم و حیا لائیں،
بے حیائی کو چھوڑ دیں۔ اگر نبیوں والی زندگی گزارنی ہے تو پھر اپنی زندگی میں کیا لائیں؟ نظافت اور پاکی لائیں۔ اب دیکھیں وہ سادہ زندگی، سادہ دور، لکڑی کے جو نا مسواک بنا کے، اب یہ ٹوتھ پیسٹ ہیں جی، برش وغیرہ، یہ چیزیں تو اب نکل آئی ہیں۔ بہت بعد میں انسانوں کو خیال آیا کہ منہ کو صاف رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ مسواک جس لکڑی سے وہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لکڑی خود کیا ہے، جراثیم کش ہے بھائی، منہ کے اندر جو جراثیم ہے صفائی کے ساتھ ساتھ جراثیم بھی مر جاتے ہیں۔ نظافت کا خیال رکھنا، کپڑے صاف ہونا چاہیے، جسم صاف ہونا چاہیے، منہ صاف ہونا چاہیے بھائی۔ اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں آنے کے بھی آداب میں سے یہ بات ہے کہ بھائی، فرمایا کہ لہسن کھا کے یا پیاز کھا کے مسجد نہ آئے، کیونکہ منہ سے بو آئے گی، بدبو آئے گی، جس کی وجہ سے ساتھ کھڑے ہوئے نمازی کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ یہ نفاست کے خلاف، اجتماعی جگہ جانے کے خلاف ہے۔ اب لازمی بات ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ جی پیاز کھا کے، اچھا پیاز تو پھر بھی کوئی، لہسن کھاتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ کولیسٹرول لیول کے لیے مفید ہے، لیکن یاد رکھیے پھر مسجد نہ آئیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، یا کوئی اس کی ایسی تدبیر کریں کہ منہ سے بدبو نہ آئے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، جہاں میں نماز پڑھتا ہوں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھئی ساتھ والا وہ لہسن کھا کے آیا ہوا کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ نماز کے اندر جو خشوع و خضوع ہے، جو عاجزی ہے، جو اللہ کی طرف توجہ ہے، وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ادھر ہی توجہ ہوتی ہے، کب یہ نماز مکمل ہو جائے گی، ہاں جی اس بندے سے میری جان چھوٹ جائے گی، بدبو آ رہی۔ اور یہ لہسن، یاد رکھیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت آ رہی ہے مسلم شریف جلد ثانی میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے، ابو ایوب انصاری نیچے رہتے تھے، تو کھانا تیار کر کے اوپر بھیجا جاتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو حضور کھانا تناول فرماتے تھے، جو بچ جاتا تھا حضرت ابو ایوب انصاری وہ بچے ہوئے کھانے کو تبرک سمجھ کے کھا لیتے تھے، پہلے خود نہیں کھاتے تھے، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ تبرک کے طور پر حضور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے تھے۔ ایک دن کھانا اوپر گیا، واپس آ گیا، گھبرا گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چلے گئے، یا رسول اللہ آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا؟ کہنے لگے ہاں اس میں لہسن پڑا ہوا تھا، جس سے کیا آ رہی تھی؟ بدبو آ رہی تھی، بو آ رہی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ حرام ہے لہسن؟ فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، لیکن اس سے بو آتی ہے، اور یہ بو مجھے پسند، کیونکہ خوشبو پسند ہے، بدبو پسند نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ساری زندگی میں نے کوئی بھی لہسن نہیں کھائے، کسی نفاست، خوشبو، منہ کے اندر پاکی، دیکھیں نا حیا والی زندگی، نظافت، اور یاد رکھیے پاک صاف زندگی، اور نفاست والی زندگی، عمدہ نکاح والی زندگی، یہ چار چیزیں انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، حیا والی زندگی، بے حیائی کی زندگی، انبیاء والی زندگی، پیغمبروں والی زندگی نہیں ہے۔ آج 10 فروری ہے، ہاں جی، اور 14 فروری کو ہمارے ہاں ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، بے حیائی کا دن، کہتے ہیں جی محبت کا دن ہے، سال میں ایک دن ہی محبت کرنی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ بھائی کہتے یہ مولوی صاحبان محبت بھی نہیں کرنے دیتے، بھائی اللہ سے محبت کرو، ہاں جی کہ نہیں؟
اللہ کے رسول سے ہم تو آتے ہی ہیں کہ اپنے اندر بھی یہ محبت کا جذبہ پیدا کریں، مسلمانوں کے اندر بھی پیدا کریں، اپنے رب سے محبت کریں جو ہمارا خالق ہے، اور اس کا صلہ اتنا بڑا ملنے والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بھائی جان، ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ قیامت کب آ رہی ہے؟ متی الساعہ، قیامت کب آئی، کب آ رہی ہے بتائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ شاید یہ غیر سنجیدہ سوال کر رہا ہے، ایسی جیسے ہوتا ہے نا، مقتدی بھی ہوتے ہیں غیر سنجیدہ بات کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ما اعددت لہا، تیاری کیا کی ہوئی ہے بتاؤ، اگر قیامت آ گئی تمہاری تیاری کیا ہے؟ تیاری ہے، تیار ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ کوئی زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے کھاتے میں، مطلب نفل، یعنی فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ایسا نہیں، فرض تو ہم چھوڑتے ہیں، کوئی نوافل کا ڈھیر، نفل نمازوں کا ڈھیر نہیں ہے میرے اعمال نامے میں، کوئی زیادہ روزے نہیں ہیں، مطلب کہ نفلی روزے کوئی نہیں ہیں، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ رسول سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دیکھا، ہم محبت کے خلاف ہیں؟ نہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اللہ رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، بھائی جس کے ساتھ تجھے محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، تم بھی کہاں ہوگے؟ جنت میں۔ انت مع من احببت، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج کل ساری دنیا میں یہی کوشش ہو رہی ہے، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں، فلاں بناتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے رسول کی محبت کیا ہو جائے، یہ کانٹا نکل جائے، پھر مسلمان ہی نہیں رہتا، پھر نہ اس کی نماز کے اندر جان آتی ہے، نہ اس کے روزے میں روح ہوتی ہے، نہ اس کے حج کے اندر جو ہے نا بھائی روح ہوتی ہے، وہ ایک بے جان ایک لاش ہوتا ہے۔ بھائی ہم محبت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے رسول سے محبت کریں، جنت میں ان کے ساتھ ہو جائیں، آ جائیں، آپ بھی میں بھی، سب کے لیے یہی دعوت ہے۔ اپنے والدین سے محبت کریں، کن سے؟ جی ہاں، اللہ تو خالق ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی، دین ہمیں دیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، والدین کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمارے وجود ان کی وجہ سے ہے۔ خالق حقیقی تو اللہ ہیں، لیکن یاد رکھیے سبب کون بنے؟ ان سے محبت کریں، والدین سے محبت کریں، کرتے نہیں؟ بھائی 14 فروری کیا روزانہ والدین کو بھائی پھول، گلاب کا پھول لا کر دے دیں، والدین کے سامنے پیش کر دیں، کتنے خوش ہوں گے؟ ہاں جی، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ والدین کو پھول کیا پیش کریں گے، گلاب کیا دیں گے، ان کو تو گھر سے نکالنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لاہوری کا ایک کیس ایسا میرے سامنے کہ والدہ کا ایک گھر ہے، اکلوتا بیٹا اور کوئی اولاد نہیں ہے، شوہر فوت ہوا، والدہ نے پال پوس کے جوان کیا، تعلیم دی، شادی ہو گئی، بیگم صاحبہ کہتی ہیں والدہ کو گھر سے نکال دو۔ کن کے گھر سے؟ والدہ ہی کے گھر سے ان کو نکال دو۔ بیٹے نے بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اوپر والی منزل میں ان کو رکھتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں ان کے آنے جانے کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیں، گھر بھی والدہ کے نام پہ ہے، یہیں کا واقعہ ہے، لاہور ہی کا ہے، کوئی اور جہان کا واقعہ نہیں ہے۔ بہرحال والدہ تو 5-6 مہینے کینسر کی مریضہ تھی، فوت ہو گئی۔
اب بیٹا پچھتاتا رہتا ہے کہ جب کبھی ملتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. میں نے کبھی زندگی میں اپنی غلطی کی تلافی کرنی چاہیے تھی. بیگم صاحبہ تو 7ویں آسمان پہ. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، بے پناہ محبت حضور سے کریں. انت مع من احببت، صحیح حدیث. والدین سے محبت کریں. گلاب کا پھول لا کے ان کے سامنے پیش کریں. روزانہ جب دفتر سے آتے ہیں، فیکٹری سے آتے ہیں، دکان سے آتے ہیں، والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے. ایک بابا جی ابھی بھی زندہ ہیں، ادھر احمد بلاک میں ہیں، گارڈن ٹاؤن میں، دوست ہیں میرے. مجھے کہنے لگے کہ حضرت دکان سے بچے آتے ہیں، ماں باپ ہم بوڑھے ہیں، آپ یہ موبائل جو نا اور یہ جو لیپ ٹاپ ہے ان کے لیے بد دعا کریں. کہتے ہیں دکان سے آتے ہیں سیدھا اپنے کمرے میں جاتے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. دو جملے بھی، دو باتیں ہمارے کے ساتھ جو ہمارے ساتھ کرتے، ہم دن بھر گھر میں پڑے ہوتے ہیں کہ بیٹا وہاں بازار سے آئے گا، کوئی باتیں لے کے آئے گا، بھائی کوئی گپ شپ. ہاں جی، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، کھانا پرہیز، پینا پرہیز، فلاں پرہیز فلاں، صرف گپ شپ کی آزادی ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں گپ شپ کرو، باتیں کرو، خوش رہا کرو. کہاں خوش رہیں، بندہ کہاں ڈھونڈیں، بازار جا کے بندہ لائیں خوش رہنے کے لیے. بچے وقت نہیں دیتے والدین کو، لیپ ٹاپ میں بیٹھے ہوئے. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ موبائل میں لگے ہوتے. مجلس کے آداب کبھی اب بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھے ہوئے انسانوں کو اہمیت دیں، مشین کو اہمیت نہ دیں. لوہا ہے لوہا، سامنے والد بیٹھے ہوئے، والدہ بیٹھی، بہن بیٹھی، بھائی بیٹھا ہوا ہے، زندہ انسانوں کو اہمیت دیں. والدین کو گلاب کا پھول پیش کریں. کسی نے منع کیا ہے؟ اور مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے ویلنٹائن ڈے جائز ہے نہ جائز. بھائی جائز نہ جائز کی بات چھوڑو، میں نے تو کہا کہ بھائی وہ محبت والا دن، گلاب پہ گلاب کا پھول. میں نے کہا میں جب سبق پڑھاتا ہوں اپنے جامع شفیہ میں، حدیث شریف مسلم شریف پڑھاتا ہوں، تو جب پڑھانے کے لیے آتا ہوں گلاب کا ایک پھول میرے سامنے وہ روزانہ میرے شاگرد لا کے رکھتے ہیں. کہتے ہیں ویلنٹائن ڈے منانا جائز ہے. میں نے کہا میرا تو روز ہی ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے. میرے شاگرد مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ بھائی گلاب کا پھول لا کے رکھتے ہیں. میں تھک جاتا ہوں، سونگتا ہوں، پھر آگے سبق پڑھا دیتا ہوں. گھنٹے کا سبق ہوتا ہے. اب نئی تحقیق، ریسرچ، نئی تحقیق سامنے آئی ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ جو گلاب کا پھول ہے، یہ اس کی جو خوشبو ہے، کہتے ہیں کہ بھائی اسے دماغی تھکاوٹ کے لیے یہ مفید ہے. میں تو پہلی علاج کے طور پر ویسے ہی مجھے پسند ہے گلاب کا پھول. گھر میں بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں چترال میں بہت اچھے ہوتے ہیں گلاب کے پھول، ٹھنڈے علاقے میں بڑے بڑے، اتنی خوشبو وہاں آتی. میں تو اپنے گھر میں جہاں چترال میں چمن ہے وہاں گلاب ہی کے پھول کے پاس میری کرسی ہوتی ہے. توڑتا نہیں ہوں، جا کے سونگ کے واپس آ جاتا ہوں. توڑ پھوڑ کرنا اچھی بات نہیں. آداب ہوتے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنی اچھی خوشبو آتی ہے، اس سے دماغ معطر ہو جاتا ہے. انبیاء کرام کیا کرتے ہیں، یہ اس حدیث کے تھے 4 چیزیں تعطر، خوشبو لگانا، خوشبو سونگنا پسند فرماتے تھے. یہ نہیں کرتے. والدین کو گلاب کا پھول نہیں دیتے، ان کو دے دیں، استاد کو دے دیں. میرے شاگرد تو دیتے ہیں مجھے. میں نے کہا بات بھائی اپنی بیوی کو دے دیں. ہاں جی، بیگم صاحبہ کو پھول گلاب لا کے دے دیں، جائز ہے. کون کہتے ہیں جائز؟ محبت کریں، اپنی بیوی سے محبت کریں. نہیں، سڑک چلتی اجنبی عورت کو پھول جو نا گلاب کا دے کے سڑک پہ محبت کا اظہار کر، بھائی یہ محبت نہیں، آوارگی ہے، یہ لوفر پنا ہے، یہ بے حیائی ہے.
انبیاء کرام جتنے بھی تھے وہ حیا والی زندگی گزار. کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، تم اس کو گلاب کا پھول دے کے بے حیائی کا ارتکاب وہ بھی سڑک کے اوپر کرتے ہو، ہوٹل میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہو. ہم اس چیز کے بے آوارگی، بےہودگی، بے حیائی، ہم اس کے خلاف ہیں. محبت کے خلاف. آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، شادی کر لو. گلاب کا پھول سڑک پہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد لاؤ، میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، میری بھی اچھی خاصی فیس بن جائے گی انشاءاللہ. ہیں جی، اپنا بھی بھلا ہوگا، تمہارا بھی بھلا ہوگا. یہ نہیں سڑک پہ چلتے ہو اجنبی عورت، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی جو ہے نا بھائی یاد رکھیے بہن ہے، اس کو گلاب کا پھول دے کے سڑک پہ بے حیائی پھیلانا. بھائی جان، یہ مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے. یہ انبیاء کرام والی شرم و حیا والی زندگی، یہ بے حیائی ہے، یہ آوارگی ہے، یہ بےہودگی ہے، یہ دوسروں کی عزت پہ حملہ ور ہونے والی بات ہے. یہ نہ کریں. اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری اپنی ایک بنیاد ہے، ہماری اپنی ایک رونق ہے. ہمارے ہاں محبت کی جاتی ہے، والدین سے کی جاتی ہے. ہمارے ہاں محبت کی جاتی ہے، بیوی سے محبت کی جاتی ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے محبت کی شادی جائز ہے، لو میرج؟ میں نے کہا بھائی جان، شادی تو ہوتی محبت کے. جن سے محبت نہ ہو، دشمنی ہو، ان سے کوئی شادی کرے گا نہیں. ہاں، جو جس کو آپ سمجھتے ہیں نا لو میرج بے حیائی، وہ نہیں جائے. وہ ایک شریف انسان کی اسلامی معاشرہ، شریفانہ معاشرہ، بے حیائی والا معاشرہ نہیں ہے. بھائی میں جو ہر جمعے میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو یہاں اسلامی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اسلامی معاشرہ یاد رکھیے، اسلامی تہذیب جو کہا نا قرآن نے، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. نماز اسلام والی ہے، اور 14 فروری جو نا بھائی ویلنٹائن ڈے عیسائیوں والی. اور یہ جو 14 فروری یہ ویلنٹائن، وہی ویلنٹائن کون ہے؟ عیسائی پادری جو آوارہ تھا. دیکھیں نا پادری کون ہوتا ہے؟ ان کا مذہبی پیشوا. ہمارے ہاں مولانا ہوتا ہے، ان کے ہاں پادری ہوتا ہے. اور اس پادری کو وہ کیا کہتے ہیں؟ فادر. اس لوفر کو وہ فادر کا، باپ کا درجہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اپنا امام جو ہوتا ہے مولانا، شریف آدمی، معزز آدمی، اس کا ملا، دہشت گرد، فنڈامنٹلسٹ، پتہ نہیں کون سی گالیاں نئی ہیں نا جی. انگریزی میں گالیاں دی جاتی ہیں ہمیں، ہم بھی بے مزہ نہیں ہوتے کیونکہ انگریزی میں دیتے جاؤ. ہم بھی بے میدان میں ہیں. ہم بھی بھائی اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے، اپنی ایک ثقافت ہے، اپنی ایک شرافت ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بھائی ہم جو اکٹھے ہوتے ہیں جمعے میں تاکہ مل جل کر ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، بتائیں کہ اسلامی معاشرہ کے اجزاء کیا ہوتے ہیں، اسلامی تہذیب کیا ہوتی. یہ جو تہذیبوں کا تصادم، مغرب میں یہ چیز آئی ہے مغرب سے کہ بھائی تہذیبوں کا تصادم. اب یاد ہے مغربی تہذیب، ایک بزرگ نے فرمایا مغربی تہذیب کے عناصر اربع کیا ہے؟ 4 اجزاء. فرمایا شراب، کیا چیز؟ شراب. شباب، بے حیائی. سود، جوا. مغربی تہذیب کے یہ عناصر اربع ہے، 4 اجزاء ہیں. نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان مغربی تہذیب کے خلاف ہیں. دیکھیں مغرب نے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیکل سائنس میں کتنی ترقی کی. یاد رکھیے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. آپ بھی میدان میں دوڑیں، میدان سجا ہوا ہے. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنسدان بنے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہم نے کب روکا ہے؟
مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ جامعہ شفیع تشریف لائے. یہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور پوری دنیا میں طالب علم وہاں ہوتے ہیں. یہ جامعہ شفیع کے فاضل تھے مولانا حسن جان صاحب رحمہ اللہ. مدینہ یونیورسٹی میں انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی. جامعہ شفیع کے فاضل تھے. کہنے لگا میں چھٹی تھی تو میں مسجد نبوی آ گیا اپنی کتاب لے کے. ہماری جو دینی کتابیں ہوتی ہیں وہ پرانی ہوتی ہیں, پھٹی ہے نا جی, چھپی بھی کم ہے. وہ ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے دیکھ رہا تھا, کوئی حدیث کی کتاب تھی یا فقہ اسلامی کی کتاب دیکھ رہا تھا. ایک جنٹل مین بابو وہاں آئے, آ کر کہنے لگے مولوی صاحب کیا پڑھ رہے ہو؟ ایک کتاب پڑھ رہا ہوں, دینی کتاب. کہنے لگے یہ پھٹی پرانی کتاب لے کے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ چاند تک پہنچ گئے اور تم یہاں پر یہ پھٹی پرانی کتاب لے کے بیٹھے ہو. مولانا بڑے دیکھیں نا, پوری دنیا میں اول آئے مدینہ یونیورسٹی میں, پوری دنیا کے طلباء کے سامنے بڑے ذہین آدمی تھے. کتاب سمیٹی نہیں ذرا لوگ جو نا بھائی کافر مغرب والے چاند پہنچ گئے, تم چھلانگ لگا کے سورج پہنچ جاؤ. میں نے روکا میری اس پھٹی پرانی کتاب نے روکا ہے؟ کہنے لگے نہیں, خود تو کچھ کرتے نہیں, سارا بوجھ سمجھے کہ نہیں, نزلہ بر عضو ضعیف. مولوی صاحب نے, کس مولوی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی تم سائنسی علوم حاصل نہ کرو؟ ہمارے اپنے بچے بھائی اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, کوئی انجینئر ہیں, کوئی ڈاکٹر ہیں, کوئی کچھ. ہم نے کب روکا ہے؟ لیکن صرف اتنی بات ہم کرتے ہیں, ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر, انجینئر ایک مسلمان انجینئر, آرکیٹیکٹ ایک بہترین جو ہے نا بھائی مسلمان اسلامی ذہن رکھنے والا آرکیٹیکٹ. ہماری تو صرف اتنی سی بات ہے. بے دین نہیں چاہیے ہمیں, نہ بے دین ڈاکٹر چاہیے, نہ انجینئر چاہیے, نہ سائنسدان چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. مادہ پرست لوگ مادے کا ہندی کی چندی کرتے تھے. ہاں جی, ایٹم کے بھی توڑ کے اجزاء نکالتے ہیں. کمال یہ ہے کہ اس کائنات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے رب العالمین, وہاں تک ان کا ذہن نہیں جاتا. یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے جو لوگ اتنے بڑے شاہ دماغ تو کوئی نہیں, لیکن انہوں نے بتایا رب ہے, اللہ ہے, تو ہم مان جاتے ہیں. حضور ہمارے محسن ہیں, کیا ہیں؟ ان سے محبت کریں بھائی, اپنے بچوں سے محبت کریں, اللہ سے, اللہ کی رسول سے, والدین سے, بیوی سے محبت. گلاب کا پھول, میں تو کہتا ہوں گلاب کا ایک پھول نہیں گلدستہ ہی پیش کریں. بچوں سے, اپنے بچوں سے, بیٹا بیٹی ان سے محبت کریں. کتنی محبت, جتنی چاہو کرو, جتنی محبت کا جذبہ تمہارے اندر ہے اتنا کرو. بچوں سے محبت. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے, بچے آ رہے تھے, حضور السلام نے ان کو پکڑا, پکڑ کر کہنے لگے اللہم انی احبو, یا اللہ گواہ رہنا میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں. وَأَحِبَّهُ, یا اللہ آپ بھی ان سے کیا کریں؟ محبت کریں. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ, اور فرمایا کہ جو بھی قیامت تک اس بچے سے محبت, حسن سے محبت کرے, یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں. اس لیے ہم سب حضرت حسن, حضرت حسین سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں, تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے. اللہ کی محبت کے راستے بچوں سے نہیں کرتے, بچوں سے نہیں. راہ چلتی بھائی اجنبی لڑکی جو کسی کی بیٹی ہے, کسی کی جو ہے نا بھائی یاد رکھیے بہو ہو سکتی, کسی کی بہن ہو سکتی ہے, اس کو گلاب کا پھول سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے. بیٹا یہ محبت نہیں, یہ خباثت ہے, یہ گندگی ہے, یہ بے حیائی ہے. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا, ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ مشرقی روایات بھی اس کی اجازت بھائی. ہندوستان میں تو ہندو بھائی ایسے لوگوں کو پکڑ کے انہوں نے پھیرے ڈال دیے. انہوں نے کہا گلاب دینا ہے بھائی شادی کر لو. معلوم ہوا کہ یہ صرف اسلام کا مسئلہ, یہ مغربی تہذیب کو یہاں بے حیائی کو ہم لاتے ہیں. مغرب کے اندر کیا اچھی چیزیں بھی ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی,
میڈیکل سائنس میں انہوں نے کتنی ترقی کی. قانون کی پابندی ہے جی ہے، کتنی اچھی بات ہے. اپنے وطن سے محبت کتنی اچھی بات ہے. ہم اپنے ملک سے کتنی بات، سارے صبح یاد ہے کہ لنگوٹا کس کے نکلتے ہیں اس ملک کو کیسے لوٹیں. اللہ ماشاء اللہ، میں تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. صبح نکلتے ہی اس نیت سے نکلتے ہیں کہ اس ملک میں کیسے اس کو لوٹیں. اپنے ملک سے وطن سے محبت کوئی کرتے کہتے محبت، مولوی صاحب محبت کرنے نہیں دیتے. بھائی مولوی بیچارہ کیا اس کی ہمت ہے، اس کے پاس فوج ہے نہیں، میرے پاس کوئی فوج نہیں. اس کے پاس پولیس ہے نہیں، اس کے پاس رینجر ہے نہیں، ایف سی ہے نہیں. اگر یہ چیزیں میرے پاس ہونا پھر تم یہ لوفر پنا کر کے دکھاؤ گا. اور میں تو حکم دوں گا، فوج میرے ماتے ہیں تو میں حکم دوں گا جہاں کہیں کوئی لوفر ملے وہاں اس کو گولی مار دو. نہیں ہے میرے بس میں، صرف ممبر میرے پاس ہے، یہاں بیٹھے نصیحت کرتا ہوں اللہ کے ولیو ایسی بے حیائی نہ کرو. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں پر مغربی تہذیب کی خباثتوں کو لانے کی کوشش، ان کی اچھی چیزیں لاؤ نا. وطن سے محبت، اگر ہم وطن سے محبت کریں تو یہ حال ہو جائے. IMF کے سامنے سر بسجود، کیا کیا ڈھیر ہو گئے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ تو ظلم عظیم، وطن کے ساتھ محبت کرو، نہیں کرتے. پانی پانی کر گئی مجھے قلندر کی یہ بات، جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. دوسروں کافروں کے سامنے جھک کے نہ اپنے والدین سے محبت، نہ اپنے دین سے محبت، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. راہ چلتی اجنبی لڑکی کو چھیڑنا بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، خباثت ہے، یہ مغربی تہذیب کی گندگی ہے. خدا را نوجوانوں سے درخواست ہے اس سے دور ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.